السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد نعمان نواز ڈائبیٹک کیئر سرگودا سے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ بیسیکلی یہ ٹاپک میری بہنوں کے لیے ہے جو کہ دوران حمل جن کو شوگر ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات میں آج انہیں دینا چاہوں گا۔ تو شوگر جو ہے وہ جب پریگننسی کے اندر شوگر ہو جائے، جس کو پہلے شوگر نہ ہو اور پریگننسی کے اندر شوگر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ اب نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ جی اگر کسی کو پریگننسی کے دوران شوگر ہے تو اس کو تشخیص کیسے کریں گے اس کی، کیونکہ جو عام دنوں کے اندر جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے کہ خالی پیٹ والی شوگر ہے یا دوسرا HbA1c لیول ہے اور یا کچھ علامات ہیں ایسی، تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ان کی کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے۔ امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے جو پریگننسی ہے جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے اس کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ سکریننگ ٹیسٹ ڈیفرنٹ رکھے ہیں اور اس کے ٹارگٹ لیول بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ چونکہ شوگر جو ہے جو پریگننسی ہے اس کے دوران تھوڑا سا پیشاب کا بڑھ جانا، بھوک کا زیادہ لگنا، پیاس کا زیادہ لگنا، یہ ایک فزیولوجیکل میکانزم ہے۔ اور اگر عام دوران زندگی کے دوران اگر یہ پیشاب کا زیادہ آنا ہو اور شوگر زیادہ مطلب اس کے علاوہ بھوک زیادہ لگے، پیاس زیادہ لگے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔ لیکن چونکہ یہ پریگننسی کے دوران ایک نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہے تو اس پہ ہم زیادہ ریلائی نہیں کرتے۔ کن لوگوں کو پھر شوگر چیک کروانی چاہیے وہ میں بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جی وہ میری بہنیں جن کی پچھلی پریگننسی کے دوران جن کو شوگر ہوئی ہے ان کو اپنی شوگر لازمی چیک کروانی چاہیے، یا جن کا ایک اپنا جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے، کسی کے بھائی کو شوگر ہے، بہن کو شوگر ہے، والدین میں سے کسی کو شوگر ہے، ان کو اپنی شوگر لازمی چیک کروانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ جی پریگننسی کے جو 24 ہفتے جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چاہے کسی کو شوگر ہے یا نہیں ہے اس کو اپنی شوگر ایک دفعہ لازمی چیک کروانی ہے، اور اس کے لیے ایک ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک لیبارٹری میں جانا ہے، وہاں پر 50 گرام گلوکوز وہ آپ کو پانی میں حل کر کے دیں گے، وہ آپ نے پی لینا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد اپنی جو بلڈ ہے اس کا سیمپل آپ نے شوگر کے ٹیسٹ کے لیے دے دینا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے بعد اس ٹیسٹ کے اندر شوگر 140 سے زیادہ آ جاتی ہے تو ان کو ہم تھوڑا سا سیپریٹ کر لیں گے۔ اس کو ہم 2 اسٹیپ میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ جب سکریننگ کی جاتی ہے اور اگر کسی کی 1 گھنٹے کے بعد 140 سے زیادہ آ جائے تو ان کو ہم سیپریٹ کر کے پھر ان کو ڈائبٹیز کے لیے ایویلویٹ کرتے ہیں، اور جن کا 140 سے کم آتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ان کو کسی بھی قسم کی پرہیز کی، کسی بھی قسم کی شوگر کے نیکسٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جن کا 140 سے زیادہ آتا ہے اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ٹیسٹ بھی بالکل سیم ایسا ہی ہے لیکن اس کا تھوڑا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کی جاتی ہے اور 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد 100 گرام گلوکوز جو ہے وہ پلایا جاتا ہے۔ اس میں پھر شوگر جو ہے وہ فاسٹنگ والی شوگر چیک کی جاتی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کی جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد چیک کی جاتی ہے اور پھر 3 گھنٹے کے بعد چیک کی جاتی ہے۔ جو فاسٹنگ شوگر ہے اگر وہ 95 سے ابو ہو، 1 گھنٹے کے بعد 180 سے زیادہ ہو اور 2 گھنٹے کے بعد 155 سے زیادہ ہو، اور اگر 3 گھنٹے کے بعد 140 سے زیادہ آئے یا ان میں سے کوئی سی بھی 2 ریڈنگ زیادہ آ جائیں تو اس کو ہم ڈائبیٹک لیبل کر دیتے ہیں، اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز، اس پیشنٹ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز لیبل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز لیبلڈ ہو جاتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی میڈیسن ہیں جو کہ پریگننسی کے دوران سیف ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ سیفسٹ ہے اور سب سے زیادہ جو سٹینڈرڈ میتھڈ ہے جو ٹریٹمنٹ کا وہ انسولین ہے، لیکن کچھ ٹرائلز جو ہیں وہ چونکہ گلوکوفیج پہ بھی اویلیبل ہیں کہ جی وہ کسی قسم کا ہارم نہ مدر کو پہنچاتی ہے نہ ہی بچے کو کوئی نقصان کرتی ہے، تو گلوکوفیج کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ڈائگنوزڈ ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کا اچھا کنٹرول کرے، زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کرے، اور اس کے علاوہ واک کرے۔ واک کے ساتھ اگر ان کی کنٹرول ہو جاتی ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کنٹرول نہیں ہو پاتی تو اس کے بعد ہم گلوکوفیج کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر کچھ پیشنٹس ایسے آ جاتے ہیں جن کو پہلے بھی شوگر تھی لیکن ابھی پریگننسی ہو گئی ہے، تو اب ان کا سسٹم ایسے ہے کہ اگر وہ پہلے پریگننسی سے پہلے صرف گلوکوفیج کا استعمال کر رہے تھے تو وہ گلوکوفیج کو ہی جاری رکھیں، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرنی۔ لیکن اگر گلوکوفیج کے ساتھ کوئی اور میڈیسن بھی تھی تو ان کو چاہیے کہ وہ گلوکوفیج کی ڈوز جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مل کر اس کو بڑھوا لیں۔
جب گلوکوفیج کی ڈوز بڑھ جائے گی تو اس سے بھی کنٹرول اچھا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کا جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس نیکسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ پھر انسولین پہ جانا ہے. اب جو انسولین ہے اس میں بھی پھر آگے اس کی ٹائپس ہیں. ایک کو ہم بیزل انسولین کہتے ہیں, ایک کو ہم بولس انسولین کہتے ہیں. تو اس میں سے بھی جو سب سے زیادہ ٹرائل کیے گئے ہیں اور جو سب سے زیادہ سیفسٹ ہے وہ NPH ہے. اس کو ہم انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولین کہتے ہیں, اور اس کی ڈوز جو ہے وہ موسٹلی شام میں لگائی جاتی ہے. لیکن اگر شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو اس کو صبح شام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو یا کھانا کھانے کے بعد والی شوگر زیادہ بڑھ رہی ہو تو جو شارٹ ایکٹنگ انسولینز ہیں جن میں ہمارے پاس ریگولر انسولین ہے, لسپرو ہے, اسپارٹ ہے, ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہیں, میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو عام روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہمارے پاس شوگر کے ٹارگٹ لیول کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جو پریگننسی ہے اس میں ٹارگٹ لیول ہمارے پاس چینج ہو جاتے ہیں. عام لوگوں میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ خالی پیٹ والی شوگر جو ہے وہ 130 سے کم ہونی چاہیے, جبکہ کھانا کھانے کے پورے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر جو ہے وہ 180 یا 200 سے کم ہونی چاہیے. تو ہم ان کو کہیں گے کہ جی ان کا ٹارگٹ لیول اچیو ہے, ان کی شوگر کا کنٹرول اچھا ہے. لیکن جو ہمارے پاس گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے اس میں ہمارے پاس خالی پیٹ والی شوگر کو 90 سے کم ہونا چاہیے. تو یہ بات ایک یاد رکھنی ہے کہ اس کو 90 سے کم والی شوگر کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا کہ جی ان کو تو شوگر ہے ہی نہیں. تو 90 سے 60 سے 90 تک کی شوگر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نارمل شوگر ہوتی ہے, اور کھانا کھانے کے بعد کی جو 2 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں وہ 120 سے کم آنی چاہیے. اس میں چونکہ جو ڈائبٹیز ہے اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں پریگننسی کے دوران, گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے دوران, تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس میں شوگر کا اچھا کنٹرول رہے, مینز 120 سے کم رہے, اور کھانا کھانے کے بعد اور خالی پیٹ والی 90 سے کم رہنی چاہیے. اور اس میں استعمال کیا کر سکتے ہیں, ہم گلوکوفیج کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہم انسولین کا استعمال کر سکتے ہیں. انسولین میں سب سے زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ NPH ہے, اور جو ہم اس کے علاوہ جو استعمال کر سکتے ہیں وہ ریگولر انسولین ہے, لسپرو ہے, اسپارٹ ہے. ان کو ہم ہر کھانے کے بعد جو بھی میل لیں گے, اگر دن میں کوئی 3 دفعہ کھانا کھائے گا تو وہ 3 دفعہ استعمال کرے گا, اور اگر کوئی اس سے زیادہ کا استعمال کرتا ہے یا 2 دفعہ کھانا کھاتا ہے تو وہ صرف 2 دفعہ انسولین کو لگائے گا. تو یہ تھی آج گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات. اگر کسی بھی قسم کا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ میرے چینل پہ اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنی فیملیز میں شیئر کریں, دوستوں میں شیئر کریں, تاکہ کسی بھی قسم کا کسی کا کچھ اگر اس ویڈیو کے لحاظ سے کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.